بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ سلام اللہ علیہا فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له وزق باللہ یادته من الضعف فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان ادخل معاک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وخاک تحت الکساء فدنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معاکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافی امتی قد اذنت لك فدخل معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین علیہ السلام فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ اخی و ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لك فدخل علی علیہ السلام تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بزتی قد اذنت لك فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علیہ و علیہم و اذہب عنہم رجس و طہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکر سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا منزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوته ومعدن رسالة هم فاطمة سلام الله عليها وأبوها وبنوها وبنوها درود بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله العلي الأعلى يقرأك السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لي بي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفزا شيعتنا وراء بالكعبة فقال النبي ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد درود بر محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت بنت پیغمبر کو ستانے والوں پہ لعنت بنت پیغمبر کے قاتلوں پہ لعنت درود بر محمد والے محمد صلوات یہ میرے بھائی میرے عزیز سید محمد علی رضوی کا لکھا کلام ہے تو مجھے حکم ہے کہ آج آپ نے جو ہے اس کلام کو پڑھنا ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے دنیا کی زمین باقی زمین اور سرزمین کربلا کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ باقی زمین کہہ رہی ہے کربلا کی زمین سے کہ تیرے بڑے چرچے ہیں مگر میں بھی کسی سے کم نہیں، اور کربلا کی زمین کا جواب باقی زمین کہہ رہی ہے اے زمین کربلا بتا کچھ بھی تو فرق تو نہیں، اس انفسا نفسی کے دور میں میں غرق تو نہیں۔ تو کربلا کی زمین جواب دیتی ہے دیکھ تو صحیح کتنا مرتبہ ملا مجھے، انبیاء سے ملنے کا شرف ہوا مجھے، قسمت ہے کہ حسین کا ملا سجدہ مجھے۔ تو زمین جواب میں کہتی ہے مجھے بھی دیکھ، انبیاء کا نزول ہوا، اشرف المخلوقات کا اصول ہوا، دیکھ سینے پہ کیا کچھ قبول ہوا۔ تو جواب آتا ہے زمین کربلا کا رب کی قسم تو پھیلی ہوئی ہے بہت، رب کی قسم تو پھیلی ہوئی ہے بہت، ذرا دیکھ تو میلی کیوں ہوئی اتنی بہت۔ دشمن علی یہ دشمن علی میں کتنا پھیل رہا ہے تم میں، دشمن علی کتنا پھیلا ہوا ہے تم میں، مجلس و ماتم سے منافق جل رہے ہیں۔ تو باقی زمین کہتی ہے کتنی وسیع سمندر اولاد ہے میرے،
یہ کتنے وسیع سمندر اولاد ہیں میرے، جن و انس ہر شے آباد ہے میرے، آسمان سے زمین پر بلایا ہے میں نے، کتنے کی پیاس بجھائی ہے میں نے، بارش کا کہہ رہی کتنوں کی پیاس بجھائی ہے میں نے۔ تو کربلا کی زمین کا جواب آتا ہے، ناطق قرآن نے قرآن بچایا یہاں، ناطق قرآن نے قرآن بچایا یہاں، پانی کو بے زرار شے بنایا یہاں، جن کو پیاس خود مارنے چلی ہے، اب انہی کے در پہ پیاسی کھڑی ہے۔ تو زمین کہتی ہے کہ تجھے کیا معلوم بادشاہوں کو پالا ہے میں نے، تجھے کیا معلوم بادشاہوں کو پالا ہے میں نے، اپنے سینے میں اربوں کو سنبھالا ہے، 5 وقت کے سجدوں سے کتنا اجالا ہے، 5 وقت کے سجدوں سے کتنا اجالا ہے۔ تو کربلا کا جواب آتا ہے، یہ سرکشی ہے جسم کی تھکاوٹ ہے، یہ سرکشی ہے جسم کی تھکاوٹ ہے، علی سے بغض کی ساری ملاوٹ ہے، علی کے بغض سے یہ ساری ملاوٹ ہے، قاری نہیں شیطان کی تلاوت ہے۔ تو زمین کہتی ہے کہ دیکھ تو صحیح ہر گلی میں علم لگا رکھے ہیں، زمین پہ دیکھ تو صحیح ہر گلی میں علم لگا رکھے ہیں، ہر بستی میں بارگاہ سجا رکھے ہیں، مجلس و ماتم ہر جگہ بپا کر رکھے ہیں۔ تو کربلا کہتی ہے، ذرا پاس آ تجھے کچھ دکھانا ہے، ذرا پاس آ تجھے کچھ دکھانا ہے، جسے تو جانتی نہیں ان سے ملوانا ہے۔ دیکھ کیسے وفا یہاں گھوم رہی ہے، دیکھ کیسے وفا یہاں گھوم رہی ہے، در عباس کو کیسے چوم رہی ہے۔ تجھے اتنا فخر ہے انتظام ازا کا، تجھے اتنا فخر ہے انتظام ازا کا، بیٹھا ہے یہاں خریدار مرضی خدا کا۔ تو زمین کہتی ہے کہ ارے کعبے سے بلا کوئی کیسے بھرے گا، ارے بھائی کعبے سے بلا کوئی کیسے بھرے گا، سجدوں کے ڈھیر سے کوئی کیوں سڑے گا، سجدوں کے ڈھیر سے کیوں کوئی سڑے گا، حاجیوں کے ٹولوں نے سجایا ہے اسے، حاجیوں کے ٹولوں نے سجایا ہے اسے، میرے مولا علی بادشاہ نے بڑھایا ہے مجھے۔ کربلا کہتی ہے کم علمی ہے تیری تو جانتا نہیں، کم علمی ہے تیری تو جانتی نہیں، تیرے سجدوں کو مشیت مانتی ہی نہیں، تیرے سجدوں کو مشیت مانتی ہی نہیں، عزائے حسین ہی نے ہی بچایا ہے دین کو، عزائے حسین نے ہی بچایا ہے دین کو، کربلا نے ہی سجدہ ہے سکھایا دین کو۔ تو زمین کہتی ہے مجھے دیکھ میسم کمبر سلیمان ہے یہاں، سارے جہاں کے سارے ایمان ہے یہاں، انسانیت میرے قدر سے حیران ہے یہاں، مجھ کو دیکھ کتنے قرآن ہے یہاں۔ تو کربلا کا جواب آتا ہے، تیرے فخر سے بھر کر فخر ہے مجھے، تیرے فخر سے بھر کر فخر ہے مجھے، اللہ کی اہل بیت کی اجر ہے مجھے، محرم میں چل کے سبھی آتے ہیں یہاں، محرم میں چل کے سبھی آتے ہیں یہاں، خدا کے مظہر بھی ہوتے ہیں یہاں آیا، خدا کے مظہر بھی ہوتے ہیں یہی آیا۔ اتنی سی بات تجھ کو سمجھ نہ آئے گی، اتنی سی بات تجھے سمجھ نہ آئے گی، کربلا سے ہی تجلی عہد آئے گی، کربلا سے ہی تجلی عہد آئے گی۔ تو جو میرے من پسندہ دو آخری شعر ہے، درود پڑھے محمد والے محمد۔ کائنات بن کر یہاں گداگر آئے گی، کربلا سرزمین کربلا کہہ رہی ہے، کائنات بن کر یہاں گداگر آئے گی، محشر بھی میرے رنگ سے نکھر جائے گی۔ درود پر محمد والے محمد صلوات۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ضابطۂ اہل بیت سے کہ وہ آ کے ممبر فروز ہوں اور آ کے بارگاہ ولی رسول بادشاہ سے کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی انجام دیں۔ درود پر محمد والے محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ دعا برائے ظہور حجت خدا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنہ ارضاک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء یکفنی ما حمنی۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ عبادت دی قبولیت واسطے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت بری صلوات۔ اللہم صلی علی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للمعاندین والمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الذی قال سبحانہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات وعلی وزیرہ وخلیفۃ وابن امہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لائق صلوات۔ اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام، ولایت علی روح العمل والعبادہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعائے خداوند کریم اس ذکر پاک نو اپنے دربار وچ عالی درجات نال قبول و منظور فرماوے۔ بانیان، سادات عظام اور معاونین فرش آزاد مالک تمام مقاصد نو حل فرماوے۔ بالخصوص جڑے مومنین ان ایام وچ لنگر نظر و توامدہ مومنین دے واسطے اہتمام کر رہے ہیں، پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ شافیہ روز جزا اس دا اجر عظیم عنایت فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، کائنات دا مالک، کائنات دے ہادی دا جل ظہور فرماوے۔ دن معاشر دے دامن 5 تے 12 دا ہوئے، ہاتھ اساں گنہگاراں دا ہوئے، مریے حسین حسین کر دے، مالک دی بارگاہ چ اٹھی ویے علی علی کر دے۔ اج دے ذکر پاک دے وچ اس ہستی دا فرمان پڑھیا ہے جس نو خداوند عالم نے کونو ما الصادقین دے مصداق گھرانے تے بھی صادق بنا کے بھیجے۔ جس ہستی نو خداوند کریم صادقین چو صادق فرماوے اس نو جعفر آدھے۔ اے او ہستی ہے، دین 14 دا ہے، نام اس اکلے دے لگ گیا کہ اسی کس فقہ نہ تعلق رکھنے ہیں جی؟ فقہ جعفریہ، حالانکہ فقہ تے محمدیہ ہے لیکن محمد دا درمیان والا بیٹا ہے۔ فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد
وکلنا محمد درمیان والے نو میزان بنا کے پھر دین اس دے نام لا دیتا. او ہستی فرما رہے ہیں کہ ولایت و علی روح العمل والعبادہ، ولایت علی عمل اور عبادت دی روح ہے. گل اتنے نہیں مکدی، پہلے محمد دا بھی نال فرمان ہوئے تے پھر لوگ آدن وزنی گل بندی، کیونکہ ہن لوگ آدن جی روایتاں غلط پڑھ دیں. حکم معصوم ہے، روایت او غلط ہوئے گی جڑی ساڈے سردار محمد مصطفیٰ دے حدیث نو جڑا ہے او کراس کرے یا قرآن نو کراس کرے. کی فرمایا ہے؟ میں اس روایت نو متصل کر رہا مصطفیٰ دے فرمان نال. او بادشاہ فرماندن کہ قامت نوح اللہ کسے بندے نو نوح نبی جتنی عمر عطا فرماوے. نوح نبی جتنی اللہ کسے بندے نو عمر عطا فرماوے. نوح نبی دی کتنی بھائی عمر ہے جی؟ 2500 سال تواریخ لکھے ہے. 900 سال جڑی ہے وہ تبلیغ دا دورانی ہے سرکار دا. 900 سال تبلیغ کی تھی، 2500 سال زندگی ہے. نبیاں دے سلطان فرما رہے ہیں جیڑا بندہ 2500 سال نوح نبی جتنی عمر پاوے تے ساری زندگی صرف نماز پڑھے اور صرف وصلات نماز پڑھے اور قامت و رات ساری دا عبادت گزار ہوئے. کتنی 2500 سال دی عبادت گزار ہوئے. 2500 سال جتنے روزے رکھے، 2500 سال جتنے حج آندن پیدل حج کرے، تے اگر انہاں چ اس بندے دی اس عبادت چ ولایت علی نہیں، پھر کعبے دی دیوار نال دفن ہو جائے، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت جانا تے درکنار. اگر اس دے دل چ یا انہاں اعمال چ ولایت علی نہیں تے جنت جانا درکنار، جنت دی خوشبو ہی نہیں سینگ سکدا. بادشاہ فرما رہے ہیں ولایت علی عمل اور عبادت دی روح ہے. 2 حصے ہوئے اس فرمان و حدیث دے، ایک ہے روح، دوسرا ہے بدن. ہر نیک عمل عبادت ہے. مثال دے طور پہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. جو بھی دنیا دا نیک عمل ہے عبادت ہے. اور اس دی روح کیا ہے؟ عبادت نو معصوم کی فرمایا او بدن ہے، کیونکہ روح دا تعلق ہمیشہ بدن نال ہے. نماز گویا کہ بدن ہو گئی، روزہ بدن ہو گیا، حج بدن ہو گیا. جو بھی عبادت ہے ظاہری طور تے اس دی مثال لو تے بدن اس دی روح ہے ولایت علی. میں مثال دیاں سمجھ آئے گی، آسان کریے تھوڑا جا اس بات میں کہ اتنے چلو گھٹ ہوندا مسئلہ. پاکستان مثال دے طور پہ یا کسی مقام تے میں آ رہا، مینوں باوری آکھن بھائی رستے دے وچ وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بکری پئی ہے تے چاہ کے تے اس نو چلو رستے چوں ہٹا دیو، مومنین دی آن دا رستہ ہے تے میں کوئی گڈی شڈی سلپ نہ ہو جائے تے میں وہ چاہ کے تے پاسے تے کر دیتی. تے میں کہا باجی فلاں مقام دے تے ایک بکری پئی آئی، وہ مر گئی آئی، میں ہٹائی ہے تو ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ میں مجلس پڑھنی ہے. انہاں آکھیا جا کے جڑے ہاتھ نہ چاہیے جے مردہ آئی دھو کے تے پھر آ جا وضو کر کے تے آ کے مجلس پڑھ. اگر میں کہاں شاہ جی میں فلانے مقام تو آندا پیا پڑھ کے تے رستے دے وچ ایک میت آ، انہاں نوں چواون واسطے بندیاں دی لوڑ آئی، انہاں کولے بندے کم آئے تے میں بھی ہاتھ پوایا ہے، تھوڑا جہا ہاتھ پوایا ہے جی تے چوا دیتی تے شاہوری آکھن دے ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا پہلے جا کے غسل کر. میں عرض کیتی شاہ جی کیوں؟ انہاں فرمایا تینوں نہیں پتا
کہ جتنا تک میں آخیا نہیں بابا جی میں بندے اس نو جاننا وہ میرے نال قرآن پڑھتا سی نمازاں پڑھتا سی انہاں آخیا بھاویں قرآن پڑھتا ہی بھاویں نمازاں پڑھتا ہی اس وچوں روح نکل گئی ہے جدو روح نکل گئی ہے تو پھر وہ نجس ہو گیا اس قابل نہیں رہا وہ اس قابل نہیں رہا پھر اندازہ کر رسول دا بیٹا فرما رہے ہے بالکل او فرما رہے ہے جیڑا محمد دی جگہ تے بیٹھے جس نے آدھے چ محمد فرمایا ہے او فرما رہے ہے کہ ولایت علی روح ہے باقی تمام عبادات بدن نے جی میں اس چ روح نکل جائے او کسے کام دا نہیں ہوندا اے بھی پھر سمجھ لے او دے نیڑے نیڑے میرے کو تے اتھارٹی نہیں کہ میں کسی دنوں آکھاں بھئی تیری نماز معاذ اللہ نجس ہے تو آکھ سکنا ہے بھئی فلانے دی نماز اے کرن نال تے پڑھن نال باطل ہے اسی تے نہیں یہ گل آدے حدیثاں آپ پڑھ لے تو ساڈے تو زیادہ کاری تے بالکل ولایت علی کسی نو جبر نال پڑھاون والی شے نہیں ولایت علی ایتھوں آوندی ہے اس دے امر نال آوندی ہے اور اے بالکل اسی علماء دے تابعدار ہاں اور علماء دی جتیاں علماء حق دی اگلے دن بھی میں گل کیتی آئی کہ ساڈے سر دا تاج ہیں تے میں متواتر خطبے جے مولا دے دو لقب پڑھدا آنا پیا کہ بعد از رسول جے لقب دو نبیوں دے سلطان امیر المومنین دے متعلق فرمائے نا و منفذ شریعت ہی و مروج احکام ہی میں مصطفیٰ دے احکام بیان کرن والا اور کائنات تو منواون والا اور میری شریعت نو جاری و ساری رکھن والی تے اس دے یاراں بچڑے تے کوئی کسی نہ زور نہیں کوئی دعویٰ نہیں بالکل جیڑا جس عقیدے تے ہے خداوند عالم دعا ہے کہ اس نے اس تے سلامت رکھے وہ بہت بڑے ساڈے کافی سارے علماء ایسے ہیں لیکن میرے پسندیدہ بھی ہیں کنہ گلاں وچ وہ آدم کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اپنے کو چھوڑو نہیں ہاں بالکل ساڈے سارے بھائی نگر اہل سنت بھی ہیں تاں یا کسی اور فرقے نہ تعلق رکھ دیں عقیدہ اپنا اپنا ہر کسی نو سلامت رہے ساڈے اپنے اندر جڑے عقیدے دو سکے براواں دے عقیدے ایک جے نہیں جی اس واسطے سب دا احترام کرنا چاہیے اور سب نو ساریاں دی نماز دا بھی احترام کرنا چاہیے کوئی کسی دے تے جبر نہیں کوئی ولایت علی پڑھدا ہے تاں کیوں میں اس واسطے آکھ رہا کہ پڑھدا ہے تاں جے ولایت علی پڑھدا ہے تے اس دی اپنی ہے او اس دے نال قبر جانی ہے جیڑا نہیں پڑھدا پھر علی آیا تے دیکھی جائے گی اس واسطے کوئی کسی تے اٹیک نہیں متے سمجھدے ہن لوگ بھئی ذاکر جڑے نے ممبراں تو انہیں اسی کوئی بھائی تہاڈی محنت کرنی ہے پڑھو ولایت علی اسی تیوں آنے جو کچھ قرآن نے آکھیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک قرآن وچ اگر کسی اور جگہ تے کسی اور شے دی تبلیغ دا ذکر ہے تے اسی نہ تبلیغ کریے ولایت علی جی اگر لفظ تبلیغ آیا ہے تے صرف اور صرف ولایت علی واسطے آیا ہے جڑا نبی دے سلطان بھرے میدان وچ ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا اے یو علی ہے جڑا تمام عبادات دی روح ہے جس دے دل وچ ولایت علی ہے اس دا پورا دین قبول اگر نہیں تے فما بلغتا رسالہ بھئی پھر منو دسو نا کہ نبیوں دے سلطان دا موٹی جی گل تے سادی جی سمجھ لی آپ میں ہی چلو اپنے علم دے اضافے واسطے تواڈے کول لے لواں کہ فرمایا بھئی اے میرا رسول اے اج اے کام نہ کیتو ہی تے میری رسالت دا کوئی کام نہ کیتو ہی اچھا من دسو اس تو پہلے لا الہ الا اللہ دے چکے سن نا محمد الرسول اللہ دے چکے سن تے اے دو کم کر لے سن تیسرے تی رولا رہ گئے اے دو ہو چکے سی نا میں بالکل کسی نے جبرن نہیں آکھ رہا کہ تسی بھی انج کریا جڑا میرا عقیدہ ہے اپنا اپنا اے دو دے چکے سن فرمایا کہ فما بلغتا اگر اے جڑا میں ہن تینوں آکھ رہا اگر اے نہ کیتوئی اس دی تبلیغ نہ کیتوئی تے پہلے دی رسالت کوئی نہیں پہنچائی پھر پتہ چلیا لا الہ الا اللہ دی بھی اہمیت نہ ہوئی اللہ دے نزدیک اور محمد الرسول اللہ دی تے تیرے پورے دین چویا دو شیواں کاٹ لے تے مینوں پیچھے دس تے سی دین کیڑی شے دا نہ آئی
اللہ پیادا ہے بھئی یہ علی دی ولایت محمد رسول اللہ تو بعد نہ ہوئی تے اس تو پہلے رسالت ہے ہی کوئی نہیں، یعنی کہ پوری دی پوری رسالت دا آدم تو لے کے خاتم تک، خاتم تو لے کے غدیر تک دار و مدار ہے ولایت علی تے۔ آج دل چاہتا تو ایک چھوٹا جا واقعہ سنوا دیاں۔ اے موبائل وچ واقعہ نہیں جی لکھیا، صرف میں ٹائم تک کر لواں۔ مت آکھو تے بھائی ذاکر نے کاپی کو نہیں رکھی تے جڑا اے موبائل پہ تکدا ہے بھئی او تے تمہیں پڑھ لواں۔ پڑھدا نہیں، واقعہ صرف ٹائم ہی میں دیکھ لیا تھوڑا جا کہ آج میرے کو ٹائم ہے، باوے نے فرمایا ہے بھائی ویکینڈ ہے تے تھوڑا جا پڑھ لیا فضائل دی۔ اگر تہاڈا ارادہ ہووے تانوں ایک مقام دکھائیے جی، اس دا تعلق ہے تھوڑا جا ذہناں نوں فریش کر کے نال لے کے جا کے وہ مقام دیکھنا ہے۔ سا مالک اشتر نہ سنیا اسی، مالک اشتر جس نو اللہ نے امیر المومنین بنایا ہے نا جی، وہ ہستیا دیے اے میرا سجا بازو ہے۔ امیر المومنین دی تھوڑی جی تعریف کراں جی۔ ہن امیر المومنین سستے ہو گیا ہے لقب، ہر بندے نو میڈیا تے ویکھو نا تسی فلاں امیر المومنین تے فلاں امیر المومنین، اے امیر المومنین دنیا دے بنائے ہوئے جی۔ اللہ جس نو امیر المومنین بناوے، پورے دا پورا کردار، پورے دا پورا قرآن اس دی سیرت دے مطابق اس دا قصیدہ پڑھدا ہے جس دا اس نو حقیقت وچ امیر المومنین آتے۔ بلکہ آج میں اس تو وڈی بات تانوں سنواواں بھئی آدم تو لے کے سرکار خاتم تک، حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی جس دے احترام وچ اٹھن اس نو مصطفیٰ دن۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی جس دے احترام وچ اٹھن اس نو مصطفیٰ دن۔ مصطفیٰ جس دے احترام وچ اٹھے اس نو زہرا دن، تے زہرا جس دے اگوں اپنی تطہیر والی چادر نال جتی جوڑ کے رکھے اس نو امیر المومنین آدے۔ اور پھر زہرا فخر کریں دی ہے۔ اے جنگ خیبر جو ولے آندے آن نا، جنگ خیبر بہت سنی، میں جنگ نہیں سنانی، اتنا معلومتا ملے ہے۔ ساڈے ذاکر محبت تو پڑھ جاندے بی اے صاحب پڑھتے ہوندے آن بھئی اتنا سونا ملیا کہ غنیاں دے بچے جڑے نا او سونے دیاں گینداں نال کرکٹ کھیڈن لگ پے جان، یعنی اتنا معلومتا ملیا۔ تے پھر ہر بندے نو جتنا ملیا نا علی نو ساریاں تو دگنا ملیا۔ کیوں؟ نبیاں دے سلطان فرمایا کل میں علم اس نو دینا جیڑا مرد ہومنا ہے۔ عورت دا ایک حصہ ہوندا ہے تے مرداں دا دگنا۔ روایت لکھی ہے بھائی، میں اتنے عورت نہیں پڑھیا لیکن یہ لکھیا ہے کہ انہاں نو ایک لبا ہے، علی نو 2 حصے لبے تے لے کے ہٹے پہ آندے نا تے دوجیاں تے اپنا سنبھال لیا نا، کس کے بن کے اپنے اپنے پلانیاں چ تے امیر المومنین جکن مال ہا انہیں لے کے ٹر پے۔ جویں جویں ٹردے آندن کسے پاسیوں مساکین، کسے پاسیوں فقراء، کسے پاسیوں یتما، امیر المومنین تقسیم کردے آندن کردے آندن کردے آندن۔ جدوں تھوڑا جا مالو متا رہ گیا نا، گھر لے چلیے تے گھر دی حالت سارے جاندے ہو۔ او بھائی فاقے انہاں دے گھراں چ ہوندے جڑا سارا کچھ دے دیندے نے، تے جے کنجوسی کر کے یا بخیلی کر کے رکھ لیے تو پھر کہڑے فاقے ہوئے، پھر تے جڑے مرضی کڈ لو نا جی۔ تے دوجے تاں غنی رہندے بھئی انہاں دے گھر علی دی وجہ تو بھرے رہندے، تے علی دا گھر کائنات تقسیم کرن دی وجہ تو فاقے نال مشہور ہے۔ اور اے او خاندان ہے جنہاں نوں ظاہری کھاون پیون دی ویسے بھی ضرورت کوئی نہیں، کدے نور نوں بھی کھاون دی ضرورت ہوئی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، پہلا میں اللہ نے میرا نور خلق کیتا، مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اور میں تے علی دوویں اس سے نور دا حصہ تے باقی 14 ساڈے چ جاری ہوئے۔ تے پھر نور نو او صرف ایک ظاہری لباس پا کے آیا انسان نو دسن واسطے، با انسانیت دا تقاضا کھاون پیون دا ہی ہوندا ہے۔ سرکار نے
چند فقراء یتیماں ڈٹھے، انہاں آکھیا جڑے تے خیبر دے نیڑے نیڑے یا علی انہاں تے تسی حصہ دے آئے ہو تے ساڈا حصہ، یتیم روندے ڈٹھے امیر المومنین جو کچھ گڈ چاہ نہ وہ بھی دے دیتا، جس دے دیتا سرکار نے تے بادشاہ دے کے تے الحمدللہ کر کے گھر ٹر پے۔ اگے بی بی پاک ہوراں نوں بھی جڑا اطلاع مل گئی آئی بھئی اج خیبر وچ مولا علی نوں دگنا مال ملیا ہے۔ دسنا چاہنا کہ بطول کتنا فخر کر دی ہے علی تے جی ایویں تے نہیں تطہیر والی چادر نال جتی صاف کر کے اگے رکھ دی سین آئے نا جس اپنے ویڑے چ سین فرمایا یا علی سنیا ہے خیبر وچ دوجیاں نوں ایک حصہ ملیا ہے تے تانوں دو دگنا مال ملیا ہے تے میں سننی پئیاں کہ انہاں دے بچے تے سونے نال پے کھیڈ دین تے گھر بھی کچھ لے آئے ہو۔ اس ویلے فرمایا بطول لے کے تے آیا لیکن یتیماں دی بے کسی میں علی تو برداشت نہیں ہوئی، اتھے مدینے دے باہروں یتیم ہیں انہاں چ تقسیم کر آیا۔ اس ویلے میری سین گلا نہیں کیتا بھائی آئے نہیں گھر وچ فاقے ہوندے تے تسی جو کوئی ملدا ہے باہر دے آندے ہوندیاں نا ایسیاں مستوراں، لیکن بطول کام کیڑا کیتا ہے فوراً بطول سجدے سر رکھیا، فرمایا یا علی میں یا کریم الرحمن اللہ تیرا شکر کرنیاں منو علی جیسا کریم شوہر عطا فرمائے، علی جیسا کریم اس نو آخدن اس ہستی دی صفات نو آخدن جیڑا آپ نہ کھاوے تے دوسریاں کھواوے۔ اپنی صفتاں چ انہاں نے ایک صفت دیتی مت کوئی بندہ یہ آکھے جی یہ کس طرح دی گل کردے نے تے شرک کردے نہ، اس اپنے کولو یہ صفت دیتی آپ نہیں کھاندے دوسریاں کھواندے، یہ ہے سیرت۔ میں وہ جڑی گل کرنی آئی ماوراں دا حکم ہے جی انشاءاللہ مصائب اپنے وقت تے منظر جڑا دکھاونا ہے بابا جی ایو مالک اشتر جدوں ماویے خط لکھیا نا بھئی میرے کو اتنی فوج ہے یا علی جو رائی دا پہاڑ بنا دیتا جائے نا تے او جی میں گنن نہیں نہ ہوندی اس طرح میرے کو اتنی فوج ہے جی۔ امیر المومنین فرمایا اگر اس رائی نو پورے دی پورے نو چوگ کے تے ادھ جڑا پانی پیوے نا میرے کو او مرغے اس نو مالک اشتر آدے، یعنی اتنا ناز تے مانے سرکار مالک اشتر تے۔ اے مالک اشتر آدھا اسی نالاں سفر پہ کرنے ہیں صفین والے پاسے، بالکل جی میرا سفر شروع ہو گیا تسی بھی نال ہو ہن اسی چل رہے ہیں۔ ایک رستے چ وادی آئیے سر سبز و شاداب صدور نامی وادی ہے، کتاب دا نام ہے الدمۃ الثاقبہ۔ ادا اس وادی چ گزرے ہاں اگے سفر شروع کرتے اگے لکو دک صحرا شروع ہو گیا، پیچھے سر سبز شاداب وادی ہے اور ساڈا پانی ختم ہو چکا سی۔ ہن حق کی بندا؟ عرب دا دستور ہے بھائی جس وادی چ سبزہ ہوئے یقیناً اتنے پانی موجود ہوندا ہے تے انہاں کیا بس ساڈا خیال آ کہ اس بستی دے وچ امیر المومنین اپنا قیام کرن گے اتھوں پانی بھراں گے، اسی ساری فوج تسی اور پیاسی امیر المومنین دے نال صفین واسطے سفر پہ کرنے ہیں۔ اس ویلے ایو مالک اشتر اگے وہ کیا دن یا علی یہ پچھلی وادی چ قیام نہیں کیتا، اگو لکو دک صحرا ہے تے پیچھے پانی دی امید ہے اگے تے پانی نظر نہیں آندا۔ امیر المومنین پہ فرمائندن آج میں تانوں او پانی پیواونا جڑا تساں زندگی چ نہیں پیتا۔ ساری فوج حیران تے پریشان، عرب دا چپے چپے نو جانن والے نال بہادر سن جنگجو سن اس علاقے دے سارے۔ اچھا میدان صفین پتہ ہے نا سارے نو کتھے کیڑی جگہ تے جی؟ شام زندہ باد، یا یہ دہراون والیاں باتاں نے تاکہ ذہن چ رہے۔ میدان صفین ہے شام وچ، یہ گئے ہو تسی زیارات دے اتے، اتھے دو جید زیارتاں آئیاں، سرکار عمار یاسر اور سرکار حضرت اویس کرنی دے روزے ہن۔ انہاں دے روزیاں چ نا کھڑکیاں چ ویکھیا تے نظر ماریے تے دور تک وہ جڑا نظر آندا ہے نا وہ ہے میدان صفین۔ معاف کرنا اس گلے کہ بچیاں نو پتہ لگ جے گل دہرائی، گل دہران نال یاد رہندی
ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਕਿਰਾਤ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਵਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਅੱਛਾ ਲੱਕੋ ਤੱਕ ਸਹਿਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਵਾਦੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਅੱਗੂ ਸਹਿਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਕਰੋ ਅਲੀ ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ क्योंकि अली नातिके कुरान है अली अगर फरमा दिता है ना कि मैं आज ओ पानी पिवावना है जड़ा तुसा जिंदगी च नहीं पीता तो फिर ओ पानी असा पीवना है लो जी सामने एक राहिब दा गिरजाघर है इस तो थोड़े जे फासले तो तारीख पिया पढ़ना थोड़े जे फासले ते अमीर अल मोमिनीन एन हथ दा इशारा कीते यदुल्लाई हथ दे नाल इशारा करके आदन मालिक जी मौला थोड़े जे फासले ते ना इत्थे कुआं खोदो मालिक ने ना शुरू किया बेलचा ले लिया नाल 3-4 बंदे लाए ये जितना को है बाबा जी है नजर आ रहा है ना जी तुहानू मेंबर दा हिस्सा तकरीबन इस दा राउंड अबाउट गोल चौड़ा गोलाई दे विच ना खोदे ते थल्लों आदन सानू चमकदी हुई बिल्कुल चांदी दी तरह एक सिल नजर आई चमकती हुई सिल नजर आई है सरकार फरमाया मालिक इस पत्थर नु हटाओ मालिक दा सी 7-8 बंदे जितने कुछ दे दुआले खलो सकते हैं उस गोल दायरे दे विच हुण इत्थों अगर इस नु चुकना होवे बहुत भी वजनी होवे ते चुकना ते उन्हें बंदे ने जितने इस दे दायरे च खलो सकने मालिक दा सी 7-8 बंदे रल के कोशिश कीती उस नु हटाइए एक लम्हे दे वास्ते भी वो साडे को सिरक नहीं सकिया हुण अमीर अल मोमिनीन ने कीता इबादा बई पानी मैं तुहानू पियावना है ओ जेड़ा तुसां जिंदगी च नहीं पीता हुण पानी वाली जगाई होए सिल हट्टे ते पानी पीवेन सिल हटदी नहीं अमीर खलो के मुस्कुरा रहे मालिक आदा अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया पीछे हटो आदा असी पीछे हटे हां अली उन्ना यदाई उंगलियां दे नाल यदुल्लाई उंगलियां दे नाल यदुल्लाई हथ दे नाल जिन्हां नाल खैबर दा दर उड़ाया हा इन करके इशारा कीता है जेड़ा 8 बंदियां तो सिल हटदी नहीं पी आई इंज लगे जिवें अली को कंकर फाड़ के हटा दिता है आदे तल्लू असी दुध नालों सफेद और बर्फ दी सिल नालों ठंडा पानी शहद नालों मिठा जेड़ा सा आप ही जाम भर भर पीते ते अपनियां सवारियां नूं पिलाए और फिर मौजा है कि हजारां दी तादाद विच फौज है उस पानी दे विच कमी नहीं आंदी पई हैदरी अदे पानी पी लिया मशकीजे भर ले गल इस तो अगली वड्डी है ज़हन बेदार है सफर अच्छा हो रहा है नजर भी आ रहा है और पानी का भी घुट असा पी लिया नहीं भाई वो कुछ जन्नती पानी है ना ही ते आबे कौसर है सरकार फरमाया पड़ी रखो उत्ते किसी को ना चवीती अमीर अल मोमिनीन मुझे इशारे ना रख छोड़ी फरमाया मिट्टी हमवार करो पानी भरी गया मशकीजे सफर शुरू हो गया इंज ना थोड़े जे फासले ते उससे गिरजा घर को गुजरे ना जेड़ा सामने नजर पे आंदा उस गिरजा घर दे उत्ते एक राहब उड़ उड़ के ये सारा मंजर गौर नाल वेख रहा है भाई तुहाडे गवाड़ कोई फौज आ जाए कोई काम करे तो बंदे बाहर निकल के वेखदे जदों उन्हें घोड़ियां दे इनकार उठां दियां बो बो सुनियां और बुलारियां सुन के तो कान लाया फिर वो उठ के वेखण लग पिया भी इत्थे हुंदा की है पिया आखिर वो भी तो किसी इंतजार च बैठा ही ना जिन्हां दे ज़हन बेदार है वो बड़े गौर नाल उड़ उड़ के वेखदा काफला थोड़ा जा अगे गया ना जी ते सरकार अमीर अल मोमिनीन मसलेहतन खलोए काफला रोकिया उन्हां लोगों ने फरमाया बई जाओ जिथों असां पानी पीता है ना ओ जाके उस मकाम नू वेखो ते ओ कुआं मनु दसो केड़ी जगह ते हुण जिन्ना पानी पीता है उन्होंने अमीर अल मोमिनीन फरमाया वो लोग वापस आए ढूंढते रहे कोई ना मिलिया इन्हें राह पे उत्ते खलो के वेखदा ये आदा की ढूंढदे उन्हें आख्या इत्थे एक मकाम आ थोड़ी जी देर पहले साडे सरदार ने आख्या मैं तुहानू इत्थों वो पानी पिवावना जिहड़ा तुसां जिंदगी च नहीं पीता इत्थों पीता समझ नहीं आउंदी वो मकाम किधर गया
ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਸਫੈਦ ਰੀਸ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆਦਾ, ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਦਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਵਾਕਈ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਪੀਤਾ ਜੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਪਏ, ਨਿਉ ਯਕੀਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ। ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਰਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਹੀਫਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 313 ਨਬੀ ਤੇ 313 ਵਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਕਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਨਬੀ یا اس نبی دا وسیع اس مقام تے آئے گا، اتھو وہ بھی پانی پیے گا، اس دی فوج بھی پانی پیے گی، بعد چو چلا جائے گا، اے مقام پھر غائب ہو جائے گا۔ یا علی ہن جلدی کرو، منو دسو او نبی ہے کتھے؟ انہاں آکھیا او نبی تے چلا گیا ہے، لیکن جڑے تیرا صحیفہ، جڑے تیرے آباؤ اجداد، جڑے تنو دسن والے دس گئے نے، اس دے مطابق اس دا وسیع او سامنے کھڑا ہے۔ اے دوڑ پیا اس پاسے جس پاسے امیر المومنین آئے، آ کے قدمہ تے ہاتھ رکھیا، فرمایا بادشاہ او تو ہی ہے جس چشمہ دسے ہے، جڑا چشمہ غائب ہوئے ہے؟ اس تو میری کتاب پہ یادی ہے، میرے آباؤ اجداد آئے ہیں، 313 نبی تے 313 نبیاں دے 313 وسیع پانی پی کے ہٹن تے او پھر اس تو بعد کسے نو ظاہر نہیں ہویا۔ تے مینوں نہ دسیا بھائی اس مقام تے بہ جا، جدو وہ بادشاہ اتھو گزرے اس دی نشاندہی کری تے اس دے حق تے کلمہ پڑھ لئی۔ تے بادشاہ تسیو جنہ پانی پیا اسے بادشاہ فرمایا کالا نہ پو یمو شمعون، سوڑا نہ پہ شمعون، جلدی نہ کر شمعون۔ اس لئے شمعون قدمہ تے ٹکر مار کے آدھا یا تو نبی ہے یا تو امام ہے، دس تا صحیح تو ہے کون؟ فرمایا میرا نبی سردار چلا گیا جڑا تنو اگے دس چکن، میں اس سے نبی دا وسیع علی ہاں۔ فرمایا جلدی کر، اس نبی دی رسالت تے اپنی ولایت دا کلمہ پڑھا۔ ہن میں نے یقین ہو گیا کیونکہ میرا نام شمعون صرف میری ماں جان دی ہائی۔ حیدری آئی، اس تو بعد میں عبداللہ پادری دے نام تو مشہور ہو گیا۔ تے اے بھی منو اس دسیا با جڑا تیرا نام تیری ماں رکھیا اینا اوہ تنو وہ وسیع دسے سی، اور اس دا نام پھر مولا نے عبداللہ ہی رہن دیتا۔ فرمایا تیرا نام بہت سونا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ پہلا شہید ہے میدان صفین دا۔ جی بالکل، تاکہ اے انتظار اچ بیٹھا رہا کہ وہ وسیع آوے تے میں اس دے ہاتھ تے کلمہ ولایت پڑھا۔ یہ ولایت کہ ہمیشہ ہر دور اچ ولایت نے توحید دی حفاظت کیتی، نہ نہیں تبدیل کیتا، تاکہ یاد رہے عبداللہ اللہ دا بندہ۔ دنیا اگر ولایت علی نو سمجھ جاندی پھر علی دیاں دھیاں دے جنگلاں چ وال نہ کھلدے شاہ۔ بس تھوڑا جا ذکر مسائل۔ شریفوں 8 ذلم حج نو بدے ہوئے احرام تروڑ کے بطول دا پتر سفر کردا ہویا 2 محرم نو جمعرات دے دن ٹبہ کربلا تے ڈیگرے لے پہنچے۔ مختصر جا مسائل پڑھنا ہے۔ جڑا ڈیگرے لے ٹبہ کربلا تے پہنچے نا، صاحب روایات لکھ دن 6 گھوڑے تبدیل کیتے بطول دے چند نے۔ استاد صاحب پڑھ دے ہیں اور مکتوب بھی لکھ دن کہ اس وجہ تو نہیں کیتے، گھوڑے رک گئے تے گھوڑیاں نو پتہ لگ گیا بھئی منزل آ گئی ہے، تے حسین علیہ السلام نو پتہ نہ چلیا، بلکہ اس واسطے کیتے کائنات تے حجت ہو جائے کہ ساڑیاں سواریاں نو بھی پتہ ہے کہ ساڈا ہی مقام ہے۔ بادشاہ فرمایا عباس جی سردار کچھ ہاشمی خیمے لاؤ، معاملہ تو کناتاں لہاؤ، اٹھاں تو کائناتاں دی حویلی بناؤ، تے کچھ ہاشمی پردے داراں نو معاملہ تو لہاؤ۔ شریفوں کچھ ہاشمی پردہ بناویں لگ پے،
خیمے بناون لگ پے ادھے ہاشمی مستورات نو ایک ایک مستور نو لہان دن ایک کوئی ایڈی عزت دی مالک بی بی ہے جس نو 4 ہاشمی آل ہے ایک سرکار عباس دوجے مظلوم کربلا سرکار علی اکبر اور اون محمد شریفوں جڑا محمل دے نیڑے آئے نا تے ان زانو رکھے مظلوم کربلا نے امام حسین اپنا زانو اگے ودھائے سرکار عباس دے مونڈے دی ٹیک لئیے آلیے شام تے قدم تلے رکھے اگو جتی جوڑیے سر پاپوش جوڑیے سرکار علی اکبر تے بسم اللہ پڑھیا جوڑی نے تے جدہ ٹیک بھرا دی ڈٹھی ہے نا مظلوم کربلا تے رو کے آدھر انشاءاللہ بھراواں دی ٹیک سلامت رہی خیمے لگ گئے بہت مختصر پیا کرنا صرف 2 وین مسائل دے کرنے داخلہ کربلا پیا پڑھنا شریفاں بطول دے پتر او مٹی چائی جس دے متعلق روایات وچ ملدے جڑی مٹی جبریل دے گیا آئی نا اس دی تے اس دی خوشبو ایک آئی اپنے ہاتھ تے رکھ کے خوشبو لے کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ میری منزل ہے فرمایا عباس ونج بنی اسد دے اے نال قبیلہ وسدے بستی ہے اتھو دے لوگاں نو ساڈ کے لے آ میں انہاں کولوں اے زمین خرید کرنا چاہنا جویں کوئی تاریخ ہے زمین کربلا دی تاکہ بچیاں تک کے پیغام پہنچ جائے کہ ساڈے سردار اپنی جاگیر وچ ڈیرے لائی بیٹھے اس رومن دا مقام معصوم فرمیندن ساڈے جد دا آیا ہوا ایک آنسو غم دا گناہاں دی تختی نو 2 چھڑیندے جویں چھوٹے بچے تختی لکھ کے 2 چھڑیندے ایک آنسو بھی درجات واسطے کافی ہے صد کے لیا میں انہاں کو زمین خرید کرنا چاہنا بنی اسد دے لوگ آ گئے بادشاہ فرمائے تو انہوں میری معرفت ہے میں کون ہاں بادشاہ اپنا تعارف فرمایا انہاں لوگاں تعارف کروایا انہاں لوگاں کیا تو ساڈا سردار ہے حکم فرما تیرے نانے دا کلمہ پڑھنے ہاں اج بھی جان دو سب تو زیادہ عراقی خدمت کر دیں زائرین دی حکم فرماؤ فرمایا میں سفر شروع کیتے منو امر الہی نال اے زمین پسند آ گئی ہے میں تھے ایک اپنا شہر بناونا چاہنا ہن جڑی شاجی نہ گل کیتی ہے نا کوئی دکھی گل ہے انہاں دے بزرگ اگے ودن اگے ود کے آدن سانو ساڈے آبا و اجداد دسے اے زمین بادشاہ بڑی نامراد ہے یعنی اے بنجر زمین ہے اتھے کدے کوئی آباد نہیں ہویا اتھو نبی روندے ٹرن تے بادشاہ سی تے ویدے پیاں تیرے نال نکے نکے بال ہیں اس لئے مظلوم کربلا رو کے فرمایا بھئی بے شک اتھو نبی روندے ٹرن انہاں چو کسے دی ماں دا نا زہرا نہیں فرمایا اے 12 میل مربع زمین ہے جیڑی یا روایت 14 میل اے میں خرید کرنی ہے اس دی قیمت انہاں کیا تو ہے بطول دا پتر مالک کائنات دا بیٹا ہے نبیاں دے سلطان دا نواسا ہے پوری کائنات تیری جاگیر ہے عزیز دی کے قیمت لمنی ہے بادشاہ اس دی کیا قیمت ہے بیابان ہے برباد زمین دی کیڑی قیمت ہوندی ہے اتھے نہ آبادی ہوندی ہے نہ زراعت ہوندی ہے بادشاہ فرمایا میں اس زمین نو مولا بنا ڈیساں بلا ہوئے تسائے کیتی بس انہاں 17 تے آواں جنہاں تے غم ہوندا ہے بادشاہ فرمایا میں اس دا تانوں 60,000 دینار دینا تواڈیاں پشتاں پیاں بہ کے کھاون اے نہ مکسی بادشاہ اندر ٹرے جو میں قیمت چا لے آواں شریفاں اپنے حجرے چ آئے قیمت چان دا ارادہ کیتا ہے پچھو کھڑی ہے اد دی بھائی وال بطول دے چند دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھی وے ویرن میں تیرے مشن دی اد دی بھائی وال ہاں تے میں بطنو 30,000 لے کے ٹریاں میں بابے دسیا جڑی تیں جاگیر خرید کرنی ہے نا اس وچ اد میرا ہونا ہے تے اے لے 3 تو دے 3 میں دینی ہے 60,000 دینار بنا کے لے جا تو اس لئے بادشاہ فرمایا پھر اے ساری جائیداد تیری جوڑی دے نامے لواواں رو کے آدھی حسین میں تے جوڑی تیرے اکبر تے تیرا صدقہ لے کے آئی ہاں اپنے اکبر دے نا جاگیر لکھا باہر آئے
سرکار عباس نو فرمایا عباس بے نامہ لکھ زمین دا، کیونکہ سارے جان دیو جدو جائیداداں لونا تے وڈے پتراں دے نام لکھی دیاں۔ سرکار عباس نے اس سے ترتیب دے مطابق ارادہ کیتا لکھاں علی زین العابدین، علی لکھیا نا تے اگو زیدی زال پاون دا ارادہ کیتا زین العابدین لکھاں۔ بطول دے چن فرمایا عباس زین العابدین سجاد نہ لکھ، لکھ علی اکبر 60,000 دینار 12 میل مربع جاگیر بے نام علی اکبر۔ فرمایا بادشاہ اے وڈا پتر تے سجاد نہیں، فرمایا سجاد دے نا تے میں نویکلی شام والی جاگیر لکھوائیے۔ شریفاں بے نامہ لکھی گیا، زہرا دے چن اس بے نامے نو ایک غلاف وچ بند کیتا، بند کر کے آدن بنی اسد دے لوگاں میں بطول دا چن امام ہو کے حکم دینا اے رقم ہی لے لو اور اے جائیداد ہی تانوں میں ہبا کرنا اپنے کول رکھ لو، اے کاغذات تواڈے کولے رہون قیامت تک۔ ازاداراں بطول دے پتر کچھ ڈکھیاں گلاں انہاں نال کیتیاں۔ جدوں عباس انہاں نوں بلاون گئے ہیں اس ویلے زہرا دے چن فرمایا اکلے نہ آوے اپنیاں مستوراں نوں نال لے کے آوے۔ رووین والیاں بادشاہ فرمایا اپنیاں مستوراں نوں آکھیا اکلیاں نہ آوے اپنے بچیاں نوں نال لے آوے۔ ہن اس راز دا پتہ چلنا وجہ کی آئی۔ اس ویلے بطول دے چن فرمایا اس دیاں میں اتنے زیادہ دیر ٹکنا کوئی نہیں، اج جمعرات 2 محرم ہے، اگلے جمعے نو ڈاویں والے دن میرے وسدے باغ تے اسے مقام تے لوٹی پے ونجنی ہے۔ او سامنے مقام ہے جتھے میرے علی اکبر سمنے، او سامنے مقام ہے جتھے میرے غازی سمنے۔ مولا نے ترتیب دے نال دسیں دیاں دن سارے چھیکڑ تے زہرا دے چن فرمایا اس مقام تے میں سجدہ ڈیونا ہے۔ پھر فرمایا او سامنے او مقام ہے جتھے میری دی 7 قدماں تے کھڑ کے قاتل دیاں منتاں کریں دی راسی، اتھے کھڑ کے میری بہن سر قرآن چاہ کے سر تے رکھ کے آکسی نہ مار میرا تسا برائی۔ او بنی اسد دے لوگوں میں غریب ہو کے اتھے فاتح بننا ہے، میں منت کرے نا اللہ دے نا تے اس مقام تے ڈاویں دی ڈیگر لے چاند لاشے حسین 72 لاشے حسین او دفن کرے۔ جے کر توانوں کوئی دفن کرن نہ دے کوئی گل نہیں، اے ہٹن پچھو انہاں دیاں مستورات نو مولا ایو گل فرمائیے۔ مولا فرمایا ڈیگر لے جو پانی بھرے نہ دیاں، پانی بھرن دے بانے جداں ایتھے آؤ ساڈے غریباں دیاں لاشاں دفن کرے، ہو سکدا ہے تواڈے مرداں نو کوئی نہ کرن دیون۔ مائی آگے قدماں تے ہتھ لا کے ہٹ دیاں ویندیاں انہاں دیاں بادشاہ اگر سان کسے ڈکیا نہ روکیا نہ پابند نہ کیتا تو جو آنے ایتھے فوجاں ہونیاں او سامنے فوجی اشکیا دے کچھ بندے ہی ویدے پئے، اگر انہاں سان مجبور نہ کیتا تے اساں ضرور دفن کرے سائیں۔ او سلے شریفاں غریب کربلا دی غربت دی حد مک گئی، جداں اگے مٹی تے بیٹھے ہوئے ہیں ہن تلی ٹیک کے اٹھدے آندے نے جتھے انہاں دے بچے آئے 7-8 سال دے مولا انہاں دے کولے آئے تواڈے بچیاں دی یادی ہوے روون والے آزادار مولا غربت علی حقل انہاں بچیاں نو دتی ہے، بچے سارے مولا دے قریب آئے اے آدن مولا ساڈے لائق کوئی حکم ہوئی، مولا فرمیندن بچیاں ڈی گھر لے کیا کھیڑ کھڑیندے ہو، آدن مولا اے تبائی کربلا ڈی گھر لے ایتھے آنے آئے انہاں اپنیاں جھولیاں مٹی نال بھردے آئے ایک دوجے تے سٹے نہیں ہو کچھ بچیاں دی کھیڑ ہوندی ہے۔ رووین والا زادار زہرا دا چن دے اج تو ٹھیک 8 دن بعد ایو میدان ہو سی ڈاویں دی ڈیگر ہو سی 72 لاشاں ہو سن جداں تسی اپنی کھیڈ کھیڈنا سو میں غریب ہو کے منت پیا کرنا اپنیاں جھولیاں چ مٹی بھر لوے اتنے چند لاشے ہو سن انہاں دیاں لاشاں تے تساں جھولی بھر کے مٹیاں دیاں سٹیندے آوے انہاں غریباں دے کفن تے دفن بندے آسن۔ سیالکم الذین ایھا المنکر درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، بنت پیغمبر کو ستانے والوں پہ لعنت، بنت پیغمبر کے قاتلوں پہ لعنت، درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج کے لنگر کا اہتمام سید عمر شاہ جی نے کیا ہے نیلسن سے۔ مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی اور ان کے اہل خانہ کی سب مشکلیں آسان فرمائے، ان کی تمام دلی شرعی حاجتیں پوری عطا فرمائے، ان کے گھرانے کے سے منسوب مرحومین سید فقیر حسین شاہ اور سید امداد حسین شاہ جی کو مالک کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے۔ درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارہ دیگر صلوات۔ فرمان ہے مولا امام جعفر صادق بادشاہ کا، مولا امام حسین بادشاہ کا غم اس قدر عظیم ہے، مولا کا غم اس قدر عظیم ہے کہ خود اللہ بھی غم حسین میں سوگوار ہے، اللہ خود بھی غم حسین میں سوگوار ہے، اور تا قیامت غم حسین اور عزاداری امام مظلوم کرتا رہے گا۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے مگر ذکر حسین سے بے نیاز نہیں ہے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب نور العزا اور صفحہ نمبر 122 پہ یہ فرمان جو ہے یہ درج ہے۔ اب بچوں کے لیے انگلش میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ In English, this فرمان of Imam Jafar Sadiq علیہ السلام is translated as the status of the grief, the status of the sorrow and the grief of Imam Hussain alayhi salam is so high that Allah himself is grieving Imam Hussain alayhi salam. Allah himself is grieving Imam Hussain alayhi salam, and Allah until the day of Qiyamah will be immersed in azadari of Imam Hussain alayhi salam. Allah is independent of everything. Allah is independent of everything because He has created everything. He can create everything. But Allah Himself is dependent on the azadari of Imam Hussain alayhi salam. This is the status of azadari Imam Hussain alayhi salam for which we are gathered today. Durud bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ دو سطریں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جتنی دیر مومنین اندر آ رہے ہیں۔ ولایت کی گواہی ہو تو چہرہ بول سکتا ہے، ولایت کی گواہی ہو تو چہرہ بول سکتا ہے، علی کی ولایت پر تو مردہ بول سکتا ہے۔ ولایت کی گواہی ہو تو چہرہ بول سکتا ہے، علی کی ولایت پر تو مردہ بول سکتا ہے۔ علی کی ولایت پر ذرا تم پوچھ کر تو دیکھو، علی کی ولایت پر ذرا تم پوچھ کر تو دیکھو، مقصر خاموش رہتا ہے، مقصر خاموش رہتا ہے، گنگا بول پڑتا ہے۔ میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت سید ندیم عباس موسوی صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہوں اور ولی الارسل بادشاہ کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارہ دیگر صلوات۔ تقریب
تحریف نہ سمجھو، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، خوشنودی صدیقہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا، بلند تر صلوات۔ دعائے ظہور پاک امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن حسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حادثات وفی کل ساعت، ولیا وافدا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخمسۃ اطفی بہا خر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ حسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، یا باب الحوائج ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی عبادت دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ ہمیشہ تو دعا محمد وآل محمد انہاں پاک دنوں دا صدقہ، جڑے مومن بیمار ہیں مولا انہاں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جڑے مومن پریشان ہیں مولا انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، جڑے مومن اولاد تو محروم ہیں مولا انہاں کو اولاد عطا فرما، جڑے مومن اولاد نرینہ تو محروم ہیں مولا انہاں کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ محمد وآل محمد دا صدقہ تمام مومنین جو بچیاں دی زندگی دراز فرما، انہاں نیک بڑا اور حق تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ صلوات و محمد وآل محمد سرکار دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلوات و حضور دی ذات پہ۔ الصلاۃ والسلام علی هو وزنة مسجد والمنبر ساقي الحوض والكوثر ولد شبیر والشبر وسیع خیر البشر امام المشارق والمغارب صدیق اکبر فاروق اعظم یا سبودین امیر المؤمنین یا علی مولا سبحان اللہ جی، مہربانی۔ بسم اللہ جی۔ یہ پانچ نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے
بغیر جز کے کہاں کل کو چین آ جائے. نبیوں بطول علی اور حسن کی خواہش تھی، زمین تب ہی سجے جب حسین آ جائے. بسم اللہ جی. خیر سرکار امام حسین علیہ السلام دی شان دا مسدس شیر ہے. سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا. پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا، اب بھی پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے. سبحان اللہ. مہربانی نام سرکار نے ہجرت کی تھی. یہ سرکار جناب رسالت مآب نے تو امام حسین علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی. تو میں فرق دسن لگا کہ نانے دی ہجرت اور نواسے دی ہجرت کے وچ فرق کیا ہے. تکتی ہے منہ حسین کا ہجرت رسول کی، یثرب کا نور چھوڑ کے جنگل میں آئے ہیں. وہ قاتلوں سے بچ کے مدینہ آئے تھے، یہ قاتلوں کو ڈھونڈنے مقتل میں آئے ہیں. سبحان اللہ جی. بڑی مہربانی، شکریہ جی. صلوات و محمد وآل محمد صاحب. موڈ ہے جی قصیدے کا. ایک قصیدہ میں انج سمجھو کہ میں اس کی ٹرائی کر لگا جی. میرے واسطے یہ بالکل نواں قصیدہ، میں گئے پڑھے نہیں. کوئی کمی پیشی ہو جائے تو معاف کر سو تے برداشت کر سو. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی چیز ایسی ہو جائے جس کو عقل تسلیم نہ کرے، یا ایسی چیز ہوئے کہ جس کو ساڑیاں نظراں نے نہ ویکھیا ہوئے، تو پہلی دفعہ وہ چیز اگر ساڑیاں نظراں ویکھ نا تو انسان مطلب ایک لفظ ہے کہ حیران ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ظاہری گل ہے بھی کوئی بھی چیز جڑی شعور رکھتی ہے، وہ کوئی بھی چیز پہلی دفعہ دیکھ سی نا تو حیران ہو گیا سی. اور یہ حیران ہونا یہ بڑی خطرناک گل ہے. ٹھیک ہے جی. جی اگر انسان تے اے نہ ہوگا، یقین نہ ہوئے کہ وہ پاک ہستی ہے، کہ مطلب وہ کر سکتی ہے، اتنے عقل وہ تسلیم کر دی بھی انج ہو سکتا وہ پاک ہستی کر سکتی. اتنے چکے حیرانگی دی وہ حد اتنے ختم ہو گئی تا انسان بچ رہا. اگر وہ یقین نہ ہوئے کہ کوئی ہستی ہے کہ جڑا ایک سب کچھ کر سکتی ہے، تو پھر اس حیرانی دے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. سرکار جناب علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دے وچ انہوں دی تشریف آوری ہوگی. تے اگلی کہانی میں اس اگا شہر بھی آندی رہی سی، تو کیونکہ میں بار بار وہ گلاں ریپیٹ نہ کراں تے وہ بعد دی گل میں وہ بعد تساں دساں. تے کعبے دی کیڑی حالت ہوئی جی سرکار دے اما جس وقت اندر داخل ہوئی. گھر رب دا حیران ہو کے تکدا، رب دا حیران ہو کے تکدا،
کیونکہ اس اگے منظر کعبے نے ویکھیا نہیں ہے کہ دیوار پھٹ گئی ہے جی. گھر رب دا حیران ہو کے تکدا، رب دا حیران ہو کے تکدا. لفظ رب جڑا نا کئیاں خام خام اعزا ہو بندہ یہ کوئی ایڈی وڈی گل کو نہیں جی. قرآن دے وچ اللہ ماں پیو نے بھی رب آکھیا جی، کوئی بھی پالنے والا رب. تو محمد والے محمد نال لانا یہ کوئی ایڈی وڈی شان سرکار دی نہیں کہ انہیں رب آپ سونا. ٹھیک ہے جی. تو ہوں وہ کسی دی دل خراب پہ ہوا تو اس اپنی مرضی. ٹھیک ہے جی. گھر رب دا حیران ہو کے تکدا، رب دا حیران ہو کے تکدا. باجے رب دے کوئی اتھے آ نہیں سکدا، جیڑا آیا اوہی رب پیا لگدا. تے جلی جلی کردا رہیا. کعبہ بھی آدھا بھی ہے اتنا بڑا کام تو عام انسان تو نہیں کر سکتا کہ دیوار پھٹ گئی، بی بی آ گئی. سرکار دی آمد کعبے دے وچ ہو گئی. اسی آخنے ہیں کہ کعبے دی علی دی شان نہیں، کعبے دی بڑی شان ہے کہ سرکار اتھے آمد ہوئی. بلکہ سرکار دی بھی گل نہ کراں، سرکار دی اماں دی گل کراں. گھر رب دا حیران ہو کے تکدا، رب دا حیران ہو کے تکدا. علی مولا تیری ماں دی بس شان وچ کعبے اود پیرا دا نشان. یہ سرکار دی شان ہے. علی مولا، علی مولا تیری ماں دی بس شان وچ کعبے اود پیرا دا نشان. وچ کعبے اود پیراں دا نشان. کوئی خاص اج گل تے ضرور ہے، خاص اج گل تے ضرور ہے. ہر پاسے جیڑا نور الا نور ہے، ہویا کعبے وچ رب دا ظہور. تے جلی جلی کردا رہیا. بڑی مہربانی نا یہ قصیدہ بنیا سا مشکل جہا، لیکن تساں بڑی مشکل آسان کر چھوڑی. تو میرا خیال ہے قصیدہ ایک اور پڑھ لئیے جی. سلوات جی. بسم اللہ جی. خیر خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہ یہ تے مولا دی شان دا قصیدہ تو ہون انہاں دے منن والی شان دا کہ سرکار دے منن والے کتنی عظمت اور کتنی عزت کے مالک ہیں. جناب میسم تمار جی سرکار دا قصیدہ، یہ ساری قصیدہ سرکار دا جواب ہے حاکم دے سوال تو سرکار دے جواب ہے. سولی تے واقعہ سو سارا سنے ہیں کہ سرکار جس سے کھجور دے نال سولی دیتی گئی تے جناب میسم تمار نے اس کھجور کو آپ پالیا، چھوٹے جے روز پانی دیندے اور اس کو گل نہ لاندے آدھے تو پتہ نہیں کدوں جوان ہو سیں تو اسی تیرے مہمان ہو ساں اس وقت جی. تو وہ ٹائم آ گیا کھجور دے نال سولی دیتی ہوئی ہے. تو سرکار قصیدے پہ پڑھ دیں مولا علی علیہ السلام. مینو جان تو بے پرواہی میں سچیاں دا در ملیا یار. مینو جان تو بے پرواہی میں سچیاں دا در ملیا. مینو جان تو بے پرواہی میں سچیاں دا در ملیا. تیکوں اج تک سمجھ نہیں آئی انج ہوندے نے مولا دے سپاہی. میں سچیاں دا در ملیا. مینو جان تو سرکار سولی تے چڑھے ہوئے وہ حاکم وے کے آدھے میسم اللہ بھی علی علی پہ کر دیں. ہون بھی ٹائم ہی
میں تو اپنی حکومت دے وچ مرتبہ دیساں بڑی دولت دیساں ایلی ایلی کرنا چھوڑ دے جناب میسم اس ملاؤں دے مخاطب ہو کے آدن مینو تیری دولت تے رتبے دی لوڑ نہیں ایلی دا دیوانہ ہاں میں کسے شے دی تھوڑ نہیں آدن کہ میرے کو دولت علی سرکار دی محبت ہی دولت ہے مینو تیری دولت تے رتبے دی لوڑ نہیں ایلی دا دیوانہ ہاں میں کسے شے دی تھوڑ نہیں میری اللہ تک ہے بھی رسائی میرے قدم چ ساری خدائی میں سچیاں دا در ملیا بسم اللہ اچھا آئے تو سنی ہے جی بڑی مہربانی جناب سرکار اور اس ملوں کو جو آپ دیندے آدن میسم دے جیتے جانے دسنی سب نو میں حیدر دشانے دسنی سب نو میں حیدر دشانے میری اللہ نے ڈیوٹی لائی حق علی علی کرے گا صدائی میں سچیاں دا در ملیا منو جان تو سبحان اللہ او ویکھیا دے میں سہولت پہلی دتا ہویا تو میں تیری زبان کٹ دے ساں جناب میسم ویکھیا دن کیا پیا دیں زبان صرف کٹ دے سیں سرکار ویکھیا دن جسم میرے دے ٹکڑے کرا چا آگ وچ سٹی کے تے راکھ بنا چا آگ وچ سٹی کے تے راکھ بنا چا اج ذرا ذرا دے گا گواہی علی 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 کر سن راہی میں سچیاں دا در ملیا مینو جان تو حکم وے کے آدھے میسم عجیب انسان ہے سولی تے چڑھے ہیں تے کوئی ڈر کوئی نہیں پھر بھی علی علی کردہ پہ اے وجہ کیا ہے سرکار وے کے آدھے اے تیرے واسطے سولی ہے اے میرے واسطے جی تو جس کو سولی پہ آخ دیں اے میرے واسطے کیا ہے سرکار وے کے آدھے سولی نہیں میری معراج سرکار آدھے میری معراج سبحان اللہ بڑی مہربانی جناب قصیدہ ایک اور پڑھا جی امام صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تسی یہ ناخن پیوں شاہ چڑھ گئے ہیں تو لگی جا یہ تو دی مرضی دے نال ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری قصیدہ سرکار امام حسین علیہ السلام سرکار دی شان دا تے تساں بے شک میں کو دستے رہا کرو کیونکہ یہ عبادت جس لئے بوجھ بن جاوے نا تو پھر عبادت نہیں رہی ٹھیک ہے خشوع و خضوع دے نال جس وقت جس ٹائم تک بندہ کرے وہ عبادت اچھی لگتی صلوات و محمد و آل محمد جہاں میں سلسلائے چشم تر حسین کا ہے جہاں میں سلسلائے چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے ہے اشک لوگوں کے پر اثر حسین کا ہے جہاں میں سلسلائے چشم تر حسین کا ہے آج مسجداں وچ اذاناں پیاں ہوندیاں نمازاں ہو رہی
مسلمان روزے بھی پہ رکھتے ہیں, حج بھی پہ کرتے ہیں, لیکن کسی مسلمان یہ سوچیا نہیں اے دین اس تک اتنا آسانی دے نال نہیں پہنچا. اور پہنچا کیویں؟ یہ مسجد ہے جو آباد دے آج سجدوں سے, یہ مسجد ہے جو آباد دے آج سجدوں سے, تیرے کروں سے ہی مولا سمر حسین کا ہے. سبحان اللہ. ایک پہلی عزاداری بی بی پاک نے شام دے شروع کی تھی, اور چھوٹا جا قافلہ, اور ایسی عزاداری شروع کی تھی کہ یزید ملعون گھبرا گیا بے شمار. تو اس ملعون تو میں مخاطب ہوں کہ اس چھوٹی جی مجلس دی وجہ تو تم گھبراہٹ ہو گئی, تے اج دے یزید تو بھی مخاطب ہاں, تو اس ملعون تو بھی مخاطب ہاں. تم چھوٹی چھوٹی آزادہ ریوں سے خائف تھا, اب آ کے دیکھیے سارا نگر حسین کا ہے. یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے, خدا کا خوف نہیں ہے, یہ ڈر حسین کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے ٹر گئے. کچھ دنوں تو بعد ایک مومن سرکار دی زیارت واسطے مدینے وچ آ گیا. آن کے گھر دا پوچھا دوسرے مومن کو. مومن نے آخیا کہ اتنے دوروں امام حسین علیہ السلام دی زیارت واسطے آئے تو سرکار تے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے, تو میں یکدم اس مومن کو نہ دساں کہ اس تے یہ چیز دل تے لگ سی. اس مومن دا ہاتھ نپ کے جڑا مہمان مومن آ اس دا ہاتھ نپ کے سرکار دی حویلی دے سامنے گھن آئے. سرکار دی حویلی تو اشارہ کر کے آ دے, یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے, وہ جس پہ تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے. جہاں میں سلسلائے چشم تر حسین کا ہے. انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا تھا, اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے. جہاں میں سلسلائے چشم تر حسین کا ہے. اے کون معظمہ بی بی ہے جڑی قدم زمین تو چہدی بسم اللہ پڑھ دے ہو پیو اکبر دا ودی جھک پیشانی ویندی. عباس اڑا دے ہوا پکھیاں کو او تطہیر طواف کرے دی, جندی اتنی عزت حسین کرے کیوں ٹر پئی نیر بہندی. ایک قافلہ تیار ہویا,
مدینہ چھوڑیا سوکھا چھوڑیا، وطن چھوڑنا اتنی سوکھی گل نہیں۔ سادات اتنے وسدے پہ آئے، وسدیاں سادات تے گھر تے لوٹی پہ گئی۔ سید ٹرن حضور دی بیٹی جناب سغرا سرکار وے کہ بابا میں نال تے کوئی نہیں ملنا، اگر اتنی اجازت دیو یہ جو سجن دے ویندن پہ تو میں آخری الوداع ہر سجن کو کر گنا۔ میرا بھرا ویندا پہ، میری ماں ویندی پہ، میرا اکبر ویر ویندا پہ، تساں ویندے پہ، وہ چاچا عباس پہ ویندے۔ سرکار نے اجازت دیتی، بی بی پاک حویلی دے اس ڈیوڑی چاک بہ گئے جتوں ہر مستور ہر مسافر نے گزرنا۔ بی بی نے دو ہاتھ متھے تے رکھے ہوئے، سامنے سجن پہ لگ دیں۔ بی بی رو رو کے ہر سجن کو پہ یاد دیے، الوداع 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 الوداع۔ ہاتھ رکھے کے متھے اتے کم دا ہویا در مل کے، اے آکھے سغرا الوداع در مل کے۔ سجن ٹر دے پین، پہلے آئے امام حسین علیہ السلام، اپنی دھی کو گل دے نال لایا۔ جناب سغرا اپنے بابے کو ملن آخری ودا کیتا، بابے تو مخاطب ہو کے بی بی رو کے آدھی ہے، تینڈی سن سانی اجی ڑی حویلی ہو سی، ہکو دھی تینڈی در دادی ماری ہو سی، ہکو دھی تینڈی در دادی ماری ہو سی۔ نہ تو ہو سیتنا مینڈے ویر حسن کیویں تک سانتنڈی خالی جا الوداع کیویں تک سان۔ اس کے بعد جناب عباس آئے، جناب عباس نے ویکھیا بی بی رستے دے وچ بیٹھی ہے۔ سرکار عباس نے کوشش کی تھی کہ بی بی میں کو ویکھے نہ، میں چھپ کے لنگ جاواں، بی بی دی نظر میرے تے نہ پوے، لیکن جناب سغرا دی دید پئی جناب عباس تے۔ جناب عباس جو گزرن، بی بی اپنے چاچے دی مخاطب ہو کے آدھی ہے، تینڈے چہرے اتے زردی کیوں آ گئی، پیا لکدا ہے کیوں تے کو کچھ نہ آکھ دی، پیا لکدا ہے کیوں تے کو کچھ نہ آکھ دی۔ نہ تو نیر وہاں چاچا راضی ہمیں بے شک آنکھ دے دکھیا الوداع بے شک۔ بی بی نے گل کی تھی، جناب عباس آئے جناب سغرا دے کول، بی بی کو جواب دے کے غازی بادشاہ دن اگے شابیر دا میں کو غم کھا گیا، تو ہے زہارا دی جا کیویں کراں التجا، تو ہے زہارا دی جا کیویں کراں التجا۔ اج زہارا دی تھی پئی نال ودی، بس غازی اے تنڈا مر گیا الوداع۔ عوام سغرا غازی جیندا کوئی نہیں، میڈیا جیندیاں زہرا دی دھیاں باہر آ گئیاں، میڈا میت پیا نال ویندے عباس جیندا کوئی نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین۔